یا ایھا تحرم ما احل اللہ لک. اب مانا میں کیا کروں؟ کیوں حرام کر رہے ہو؟ نہ کیوں بند کر رہے ہو؟ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں بند کر رہے ہو اس چیز کو؟ تحریم کا لغوی معنی بند کرنا، اس چیز کو جو حلال کی ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تبتغی مرض، اچھا حلال کی ہے، اس پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، یعنی عقیدتاً و عملاً. عقیدتاً بھی اللہ نے حلال کی ہے اور عملاً بھی حلال کی ہے، آپ کیوں بند کر رہے ہیں اس کو؟ اب تبتغی مرضات پر لکھا ہے سبب تحریم، آپ کیوں بند کر رہے ہیں؟ بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تبتغی مرضات ازواجک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں رضا اپنی بیویوں کی کہ عورتیں جھگڑا نہ کریں. واللہ غفور رحیم، اور اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، قسم توڑنے کے بعد کفارہ کا بیان، یعنی قسم توڑ کر کفارہ دینا کافی ہے. تحقیق مقرر کیا اللہ کریم نے واسطے تمہارے کھول دینا اپنی قسموں کو. تحلہ کھول دینا اپنی قسموں کو، قسموں کو توڑو. واللہ مولاکم، اللہ کریم کار ساز تمہارا. میں ایک اور معنی کر رہا ہوں یہاں پر، مولانا اجاز منہ پر ہاتھ رکھنا ہے. فرمایا واللہ مولاکم، اللہ حاکم ہے تمہارا، اللہ کا حکم ہے قسم توڑو اور کفارہ ادا کرو. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ کریم کامل علم والا ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے. چنانچہ کفارہ کے ذریعے قسم کی پابندی ہٹا دی. کفارہ دو، آپ نے کفارہ پڑھ لیا تھا سورۃ مائدہ کے اندر. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چھپا کر کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاہ صاحب نے معنی کیا، طرف اپنی بعض بیویوں کے، اپنی بیویوں کے بعض کی طرف کسی ایک بیوی کو کیا کہی؟ حدیثاً، ایک بات. کیا بات کہی تھی؟ کہ میں شہد نہ پیوں گا مگر تم کسی کو نہ کہنا. یہ کس بیوی کو کہا تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جو بات آپ نے کہی تھی وہ بات کیا تھی؟ میں نے بات نہیں سنی. شہد استعمال نہیں کروں گا. اب یہ ذکر قرآن میں نہیں ہے، میں شہد استعمال نہیں کروں گا. حدیثہ وہ بات کہی تھی، وہ بات قرآن میں نہیں ہے. وہ بات قرآن میں ذہن میں رکھنا، لیکن اللہ نے اس بات کو حدیث فرمایا. بات قرآن میں وہ نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو حدیث فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کا فرمان حدیث ہے. فلما نبات بہی، سبحان اللہ، پر جب کہ خبر دے دی اس بیوی نے، بہی اس بات کی. کس بیوی نے خبر دی تھی؟ حضرت حفصہ نے. کس کو؟ حضرت عائشہ کو. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور مطلع کر دیا اللہ کریم نے، مطلع کر دیا اس بات پر اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر معنی کرتا ہوں، اظہرہ اللہ علیہ، مطلع کر دیا اس بات پر اللہ کریم نے. اللہ نے مطلع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلع کر دیا اللہ کریم نے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. عرف بعضہ وعرض عن بعض، جتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حصہ اس بات کا، کچھ حصہ جتلایا تاکہ بیوی کو شرمندگی نہ ہو. وعرض عن بعض، اور اعراض کیا بعض سے. ساری بات کھل کر نہیں کہیں، اشارہ کیا. او تیری میری بات ہوئی تھی، او پھر تو نے کیا کیا ہے؟ اشارہ کیا، شرمندگی نہ ہو. فلما نبہا بہی، اور جب کہ خبر دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو بہی اس بات کی. قالت، تو اس بیوی نے کہا، حضرت حفصہ نے، عقیدہ اہل بیت، من انباک ھذا،
کس نے خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھا اس چیز کی؟ آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں نے راز آؤٹ کر دیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی ہے اس ذات نے جو ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے ہر چیز کا۔ ان تتوبا الی اللہ، حکم توبہ، اگر تم توبہ کرو دونوں الی اللہ، اللہ کی طرف، تو یہ بہتر ہے، جزا مقدر، تو یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ بہتر ہے، جزا مقدر۔ اگر تم دونوں توبہ کرو الی اللہ، اللہ کریم کی طرف، تو یہ بہتر ہے۔ توبہ کیوں کریں؟ تو توبہ پر لفظ لکھیں گی دو، بوجہ حق تلفی غیر، بوجہ حق تلفی غیر۔ فقد صغد قلوبکما، بڑے ساتھیوں کا ذوق ہو تو میں حضرت صاحب والی جزا نکالتا ہوں، مولانا حسین سے جزا نکالتے تھے۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کریم طرف، فذالک یلیق بکما، اردو والے نے لکھے، ترجمہ لکھواتا ہوں، فذالک یلیق بکما، یہ بات تم دونوں کے لائق ہے، یہ بات تم دونوں کے لائق ہے، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ کیوں؟ وجہ الا جزا مقدر فقد صغد قلوبکما، سبحان اللہ، پس تحقیق جھک پڑے ہیں دل تم دونوں کے، تم دونوں کے دل جھک پڑے ہیں۔ کس بات کی طرف جھک پڑے ہیں؟ نیچے لکھا ہے، اس طرف، اس طرف کہ ٹھیک کرو یار، تم دونوں کے دل جھک پڑے ہیں اس بات، اس طرف کہ اور بیویوں سے ہٹا کر آپ کو اپنا بنا لیں۔ تمہارے دل کس طرف جھک پڑے ہیں کہ اور بیویوں سے ہٹا کر آپ کو اپنا بنا، گو نہیں، انا للہ، گو اگرچہ یہ بوجہ حب الرسول کے کبھی نہیں، ٹھیک ہے، ہر کسی کو محبت ہوتی ہے اپنے محبوب سے، مگر اتلاف حق کے غیر کی وجہ سے کبھی ہے۔ دوسرے کا حق کس میں مارا جا رہا ہے؟ جب آپ زیادہ وقت وہاں دینا چاہتے ہیں، تم کیوں وقت کم کرانا چاہتی ہو؟ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، سبحان اللہ، ان تظاہرہ، اگر تم دونوں چڑھائی کرو گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، پس یقیناً اللہ کریم وہی مددگار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مولا رفیق ہے، مددگار ہے، وہ جبریل ہو، اور جبریل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہے۔ وصالح المومنین، تمام ایماندار نیک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہیں۔ جبریل پر لکھا ہے توسط فی الفیوز، فیض پہنچنے میں یہ واسطہ تھا، اور تمام نیک ایماندار لکھا ہے بے اعتبار تابعیت کے آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اب یہ جبریل جو ہے اس کو منسوب ہونا چاہیے تھا، وہ جبریلہ منسوب ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مرفوع ہے۔ خیال کرنا، یہ جو لفظ اللہ ہے اس کے محل پر ہے، اس کے محل پر اس کا عطف ہے۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، جبریل کا عطف ہے لفظ اللہ کے محل پر۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بعد اس کے مددگار ہیں۔ ماتات الاسباب، لکھا ہے انزال سکینہ کے لیے۔ اصا ربہ ان طلقکن، دفع شبہ کہ آخر حضرت کو گھر والی کی ضرورت ہوگی۔ اچھا ایک اور چھوٹی سی بات عرض کروں، یہ اللہ کون ہے؟ آپ کا مولا ہے۔ جبریل کون ہے؟ آپ کا مولا ہے۔ صالح المومنین، نیک مومن کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں۔ تو اللہ نے اپنے آپ کو بھی مولا فرمایا، جبریل کو بھی مولا فرمایا، اور تمام ایمان والوں کو بھی مولا فرمایا۔ ایک جگہ درس قرآن دے کر ہم جا رہے تھے پیدل، تو چہل قدمی قریب ہے، گاڑی میں نہیں جاتے، قریب ہے، تھوڑا فاصلہ، جیسے یہ جہاز چوک ہے اتنا فاصلہ ہوگا۔ ہمارا میزبان بھی ساتھ تھا، صبح کی نماز کے بعد ایک آدمی اس کو مل گیا، وہ ہمارے میزبان کا کوئی واقف تھا، تو میزبان نے تعارف کرایا، میرا ہمارے استاد صاحب تھے، یہ مولانا، اور مولانا کیوں کہہ رہے ہوئے ان کو؟ اس نے کہا مولا تو اللہ ہے، صرف اللہ کے بغیر کسی کو مولا نہیں کہنا چاہیے، یہ تو شرک ہے۔ میں نے یہ آیت پڑھی، اسی
کھڑے کھڑے چوک پر ہم کھڑے تھے. اللہ نے فرمایا ان اللہ ہوا مولا, اللہ بھی مولا ہے نبی کا, جبریل بھی مولا ہے نبی کا, تمام مومن بھی مولا ہے نبی کے. اگر اللہ کے بغیر کسی کو مولا کہنا شرک ہوتا تو اللہ نے کیوں فرمایا ہے جبریل صالح المومنین؟ اشکال نہیں سمجھ آیا؟ مولا کے 35 معنی ہیں, ہر جگہ الگ الگ معنی ہے. اب یہاں مولا کا معنی رفیق, اور آپ نے پڑھا تھا ان الکافرین لا مولا لہم, کافروں کا کوئی مولا نہیں بمانا مددگار. اب ہم کسی عالم کو کہتے ہیں مولانا, ہم اس کا معنی ہوتا ہے ہمارا رہنما. کیا معنی ہوتا ہے ہمارا دوست؟ اس میں کیا مذاکرہ ہے؟ اچھا آپ نے سورۃ توبہ میں نہیں پڑھا؟ ساتھی میرے طرف دیکھیں, بڑے ساتھی, چھوٹے نہیں بڑے ساتھی دیکھیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, نبی علیہ السلام کے لیے الفاظ ہیں کہ آپ مومنوں پر رؤوف ہیں اور رحیم ہیں. ذہن میں ہے؟ پھر آپ کے لیے کیوں آیا رؤوف الرحیم؟ رؤوف الرحیم تو اللہ ہے. ہر جگہ ایک معنی نہیں ہوتا. آؤ مولانا عرض کیا اصحابہ ان طلاق کنہ, دفع شبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر والی کی ضرورت ہوگی. جواب امید ہے اس کا پروردگار یعنی وعدہ ہے, ان طلاق کنہ اگر طلاق دے دے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کنہ تم کو, اگر تم کو طلاق دے دے نا پیغمبر, ایوب دے لہو امید ہے اس کا پروردگار تبدیل کر دے گا اس کو بیویاں خیر من کنہ, بہتر تم سے. بڑا اشکال ہے یہاں پر, لیکن آپ کا ذوق نہیں ہے. بہتر اللہ عورتیں تم سے بھی دے دے گا اس نبی کو. نبی سے یہ جو بیویاں موجود تھیں ان سے بہتر اور عورتیں کون ہو سکتی تھیں؟ ہونا سمجھو, ہونا سید اشکال سمجھو. اللہ نے فرمایا اگر نبی کی بیوی ہو تمہیں پیغمبر طلاق دے دے, اللہ تم سے بہتر بیویاں دے دے گا. یہ جو نبی کی بیویاں تھیں ان سے بہتر اور کون ہو سکتا تھا؟ اشکال کیا ہے؟ اللہ کیا دے دے گا اگر نبی تمہیں طلاق دے تو؟ ان سے بہتر کون ہو سکتا تھا؟ سمجھنا ذرا, میرے الفاظ کو سننا اور میری طرف دیکھنا سارے ساتھی. ہائے ہائے اللہ کی رحمتیں ہوں, کیا انداز ہے ہمارے استادوں کا, کیسے قرآن ہمیں سکھایا اور سمجھایا. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی, انہی کی میں پھر سنوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی. مولانا ان بیویوں کو اگر پیغمبر طلاق دے دے یہ ہو جائیں گی طلاق یافتہ, اور جو دوسری عورتیں اللہ نبی کے نکاح میں لے آئے گا وہ ہو جائیں گی منکوحہ. اب طلاق یافتہ کی نسبت تو منکوحہ افضل ہے. نہیں سمجھ آئی؟ طلاق یافتہ کی نسبت یہ بہتر ہیں واقعی, ان سے بہتر اور کون ہوگا, لیکن یہ ہو جائیں گی مطلقہ. طلاق یافتہ سے تو جو منکوحہ ہوگی وہ بہتر ہوگی, کیونکہ وہ بالفعل نبی کے نکاح کے اندر ہوگی, زوجیت میں ہوگی, تم تو فارغ ہو چکی ہوگی. اس لیے لفظ نیچے لکھواتا ہوں, خیر من کنہ کے نیچے لکھیں بوجہ نسبت پیغمبر, بوجہ نسبت پیغمبر. اور کون ہوگی مسلمات, فرما بردار, مومنات, ایماندار, قانتات, سبحان اللہ, اللہ کی بندگی کرنے والی, نماز میں کھڑی ہونے والیاں, تائبات, رجوع کرنے والی, اللہ کی طرف عبادت کرنے والی, سائحات, حکم سائحات, روزہ رکھنے والی, سیبات, سبحان اللہ, کچھ بیوہ, وابکارن, اور کچھ کنواریاں. مولانا اب پیچھے واو نہیں ہے, میں نے سورۃ کہف کے اندر یہ مقام دکھایا تھا, اس کو کہتے ہیں واو ثمانیہ. ایک اور چھوٹی سی بات اب یہاں عرض کرتا ہوں, سیبات و بکارا, کچھ ہوں گی بیوہ اور کچھ ہوں گی کنواریاں. یہاں واو درمیان میں کیوں لائے؟ ہونا خیال کرو, آیت کو دیکھنا. عورت, اچھا وہ تو صفتیں اکٹھی ہو سکتی تھیں, کیسے؟ آیت کو دیکھنا, مہربانی کرنا. مسلمان بھی ہو, مومن بھی ہو, قانتات, فرما بردار ہو, اللہ کی رجوع کرنے والی ہو, عبادت کرنے والی ہو, روزے رکھے, وہ ساری صفتیں اکٹھی ہو سکتی تھیں. یہ دونوں تو اکٹھی نہیں ہو سکتی. عورت بیوہ بھی ہو, کنواری بھی ہو, یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں؟ نہیں سمجھی آپ نے بات. عورت بیوہ بھی ہو اور یہ دونوں باتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ نہیں سمجھے آپ بات. یہ ہو سکتی, بیوہ ہوتی وہ ہے جو کنواری نہ ہو. نہیں سمجھی بات آپ نے. یہ دونوں باتیں اکٹھی اس لیے وہ درمیان میں لائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم, کنوارو سوچتے رہنا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا, خطاب برائے مومنین. سبحان اللہ,
رب تو سنو بولو نہ رب سنو. اچھا ایک اور جملہ, بیوہ کو پہلے ذکر کیا, کنواری کو بعد میں کیا. یوں بھی ہو سکتا تھا نا, اب کاروں سیبات, نہیں ہو سکتا تھا کنواری کو اللہ پہلے ذکر کرتا اور بیوہ کو بعد میں ذکر کرتا. اس میں کیا راز ہے؟ مانا اللہ کی رحمت علماء پر کیا کیا محنتیں کی ہیں. سیبات کو بیوہ کو پہلے ذکر کیا کیونکہ باکرہ اور کنواری کی نسبت اس کا گھر چلانے میں تجربہ زیادہ ہوتا ہے, اس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے. کنواری کو تو ضرورت ہے تجربے کی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, حدیث دلچسپ ان کے نہیں, لیکن آپ عملی میدان سے نہیں گزرے, اللہ آپ کو عملی میدان سے گزارے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, رب سنو, بیویوں کا خیال کرتے کرتے کہیں جہنم کا سامان تیار نہ کر لینا. بیویوں کا خیال کرتے کرتے کہیں اپنے لیے جہنم کا سامان نہ تیار کر لینا. اے ایمان والو, بچاؤ تم انفسکم, اپنے آپ کو, واہلیکم نارا, اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. اپنے آپ کو کیسے بچاؤ؟ نیچے کیا جملہ لکھا ہوا ہے؟ اصلاح عقائد و اعمال کے ذریعے, و اعمال کے ذریعے واؤ, اپنے آپ کو اصلاح عقائد اور اعمال کے ذریعے بچاؤ. واہلیکم, اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کیسے؟ تبلیغ اصلاح اور اس پر عمل کرانا, ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہو, مسئلے سناتے رہو, عمل کراتے رہو. وقودها الناس والحجارہ, ایندھن اس آگ کا لوگ ہوں گے. نمبر 2 والحجارہ, اور پتھر ہوں گے. کبریت کا پتھر, گندھک کا, جیسے ماچس کی تیلی پر لگی ہوتی گندھک بھڑکتی ہے, وہ پتھر ڈالے جائیں گے, آگ اور بھڑکے. علیہا ملائکہ وصفدوم, اس آگ پر مقرر ہیں فرشتے, نہ آدمی نہ جن, فرشتوں کی ڈیوٹی ہے اس آگ پر. فرشتے کون سے ہیں؟ وصف اول ملائکہ غلاظ, سخت خو, سخت عادات والے, یعنی رحم نہ کریں گے. شداد وصف دوم, سبحان اللہ, وصف دوم شداد طاقتور, شداد طاقتور, لکھا ہے بڑی ہمت والے, مقابلہ کوئی نہ کر سکے گا. ولا یعصون اللہ, یعصون اللہ ما امرہم, وصف سوم, نہیں نافرمانی کرتے قلباً, دل سے, اللہ کریم کی, ما امرہم, ان چیزوں میں اللہ ان کو حکم کرے. ویفعلون ما یؤمرون, نمبر 4, اور کرتے ہیں فرشتے وہ کام جس کا حکم دیے جاتے ہیں. اب لا یعصون, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, جو نہیں کرتا وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے. دوبارہ یفعلون کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب آپ کے پاس لکھا ہوا ہے. لا یعصون پر قلباً اور یفعلون پر لکھا ہے جوارح, اپنے اعضاء کے ساتھ بھی نافرمانی نہیں کرتے, کرتے ہیں وہ کام جوارح سے جو حکم دیے جاتے ہیں. یا ایھا الذین کفروا, تخفیف اخروی, یقال لہم, کہا جائے گا ان کو, اے وہ کافرو, لا تعتذروا اليوم, نہ بہانے بناؤ تم آج کے دن, انما تجزون ما کنتم تعملون, پکی بات ہے تم بدلہ دیے جا رہے ہو ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے, تم پر ظلم نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, بشارت برائے تائبین, لکھو لکھو لکھو, برائے تائبین صادقین, عنوان پورا کریں, تائبین صادقین, سچی توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت. اے وہ ایمان والو, توبو الاللہ توبۃ نصوحا, توبہ کرو, رجوع کرو اللہ کریم کی طرف, توبۃ نصوحا, توبہ ڈریوروں والی. عسیٰ ربکم, مانا نہیں کرنے دیتے آپ مجھے. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف, توبۃ نصوحا, توبہ ڈریوروں والی. وہ گاڑی پر بیٹھتے ہیں نا تو پر چلانے سے پہلے کان پکڑتے ہیں, کان پکڑے, یہ اب جب گاڑی شروع شم گاڑی چل پڑی, اب نور جہان کی کیسٹ لگا دی, یہ توبہ ڈریوروں والی. واہ بھائی واہ, وہ نہ توبۃ نصوحا کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے, پڑھیں, صاف دل کی توبہ. نیچے جگہ ہے, 2 جملے ہیں چھوٹے سے, ابن عباس رضی اللہ عنہ کا معنی لکھ لیں. گزشتہ گناہ پر ندامت, آئندہ بچنے کا عزم, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اسا ربکم من یکفر عنکم سیئاتکم ثمرہ توبہ امید ہے یعنی وعدہ ہے تمہارا پروردگار ان یکفر کہ مٹا دے گا تم سے تمہارے سارے گناہ سیئات پر لکھو سارے گناہ از برکت توبہ کی برکت سے جلب منفع یہ دفع مضرتی نقصان والی چیز دور اور داخل کرے گا تم کو باغات میں جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے محلات کے نیچے نہریں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین حالت معاشر کون سے دن جس روز نہیں رسوا کرے گا اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والذین آمنوا کو جو ایمان لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رسوا نہیں کرے گا میدان معاشر میں ورنہ جو گنہگار مومن جہنم میں چلا گیا رسوائی ہے کہ نہیں آنا نہیں کرتے آپ رسوائی تو ہے اوپر لکھا ہوا ہے ایک جواب یعنی خزی مخصوص کفار والی خزی مخصوص کفار والی جو سزا ہے کفر کی جو سزا ہے آگے جگہ ہے نہیں کیا کرو تیر کا نشان کھینچ کر آگے اس جملے کو پورا کرو یا اوپر دو تل ورنہ کئی گنہگار مومنین کو خزی ہوگی کئی گنہگار مومنین کو خزی ہوگی لیکن کافر والی رسوائی ان کو نہیں ہوگی ایک اور چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا ہے النبی کے نیچے تقویت حکم ہے کیا لکھا ہوا ہے کیا مطلب ہے اس کا اب جگہ پیچھے ہے نہیں سامنے لکھو سامنے ذکر نبی برائے تقویت حکم اب اوپر والا جملہ پڑھیں یعنی آدم خیزی مومنین مومن رسوا نہیں ہوں گے ایسا یقینی ہے جیسا آدم خزی نبی جیسے نبی علیہ السلام کے قریب رسوائی نہیں آئے گی مومنوں کے قریب بھی رسوائی نہیں آئے گی جیسے آپ کا رسوا نہ ہونا آدم خزی یقینی ہے مومنوں کا بھی ایسے رسوا نہ ہونا یقینی ہے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تقویت حکم کے لیے حکم مضبوط ہو جائے یہ بات مضبوط ہو جائے ورنہ نبی کی ذکر کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کو رسوائی کیوں پہنچے گی معاذ اللہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم حالت ثانی پل سراج ان کی روشنی ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے دائیں جانب لکھا ہے بوجہ انفاق فی سبیل اللہ کے سورۃ حدید کے پہلے مضمون کی طرف اشارہ ہے سورۃ حدید میں دو مضمون تھے انفاق اور قتال فرمایا بایمانہم اور ان کے دائیں جانب آگے ہوگا کیونکہ دل آگے ہوتا ہے محل قلب محل ایمان کا قلب اور بایمانہم اور ان کے اعمال صالح کا نور دائیں جانب نیک کمال دائیں جانب جماعتیں یقولون دعائے اول کہتے ہوں گے دعائے اول یقولون پر مولانا لفظ بوقت عبور پل صراط بوقت عبور پل سراج پل صراط کو جب عبور کرنے لگیں گے تو کہتے ہوں گے ہمارے پروردگار اتمم لنا نورنا واغفر لنا سبحان اللہ اخیر تک رہے شاہ صاحب نے مانا کیا اخیر تک رہے ہمارے لیے ہمارا نور اللہ راستے میں بجھنے نہ دینا راستے میں بجھ نہ جائے اخیر تک رہے پورا رکھنا ہمارے لیے ہمارے نور کو بخشش فرمانا ہماری یقیناً اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین مضمون جہاد سورۃ حدید کے دوسرے مضمون کی طرف اشارہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حالت دنیاوی جہاد کیجئے کفار کے ساتھ منافقین کے ساتھ کافروں سے کرنا ہے بالسنان ہتھیاروں کے ساتھ منافقوں سے کرنا ہے باللسان زبان کے ساتھ وغلظ علیہم سختی کرو ان پر نیچے لکھے اخلاق چھوڑ دیں کیا معنی ہے اخلاق چھوڑنے کا ورنہ اوپر جملہ لکھو دین کے معاملہ میں رعایت نہ کر کیا معنی ہے بغلظ علیہم کا دین کے معاملے میں رعایت نہ کر ومأواہم جہنم آلہ دوسرا بھی ٹھکانہ ہے ان کا جہنم وبئس المصیر مذمت جہنم اور بری لوٹنے کی جگہ ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا تمثیل برائے کفار نہیں لکھا وہ عنوان تو لکھو تمثیل برائے کفار
ضرب اللہ مثلا، نیچے جملہ بڑا قیمتی ہے، کفر کے ہوتے ہوئے رشتہ دار کا ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ آپ کو کچھ دوستوں کو یاد ہے لیس للانسان الا ما سعی پر میں نے کل واقعہ سنایا تھا مولانا عزیز الرحمان صاحب رحمہ اللہ کا، کہ ایک کا ایمان دوسرے کو فائدہ نہیں دیتا، اور اگر کوئی رشتہ دار کافر ہے اس کا کفر تمہیں نقصان نہیں دیتا۔ فرمایا کفر کے ہوتے ہوئے رشتہ دار کا ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ کریم نے مثال واسطے کافروں کے عبرت کے لیے، امرأۃ نوح، حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا، دونوں تھیں نیچے ہمارے دو بندوں کے، ہمارے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں سے، تحت کے نیچے لکھو نکاح میں، دو بندوں کے نیچے تھی یعنی نکاح میں تھی، جو ہمارے بندوں میں سے بندے تھے صالحین، اعلیٰ درجے کے نیک بندے۔ کچھ یاد ہے دوستوں کو انبیاء کے بارے میں صالحین کا لفظ آئے تو کیا معنی ہوگا؟ اعلیٰ درجے کے، اعلیٰ درجے کے نیک دونوں بندے۔ فخانتاہما، دونوں عورتوں نے خیانت کی دونوں نبیوں کی، فلم یغنیا، نیچے لفظ لکھا ہوا ہے فی الدین، کس معاملے میں خیانت کی؟ دین کے معاملے میں، لا فی الزنا، زنا کے معاملے میں نا، فقد وارد ان ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات پہنچی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ما زنت امرأۃ نبی قط، کسی نبی کی بیوی نے زنا نہیں کیا، کسی نبی کی بیوی نے زنا نہیں کیا۔ ایک اشکال پیش کرتا ہوں، مانا کر لو، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، ناکام آئی وہ دونوں پیغمبر کام رہے، عنہما ان دونوں عورتوں کے، من اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، من اللہ، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے ذرا برابر کام نہ آئے، نہ عذاب سے بچ سکی دونوں، نہ عذاب ہلکا ہو سکا دونوں عورتوں کا۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور کہا گیا داخل ہو جاؤ تم دونوں عورتیں آگ میں سمیت داخل ہونے والوں کے۔ بڑی عجیب بات ہے مولانا، میری طرف دیکھیں گے تو میں بات سمجھاؤں گا، بات بڑی عجیب ہے۔ وہ بات یہ ہے، مجھے کوئی ساتھی بتا سکتا ہے کہ شرک بڑا گناہ ہے یا زنا؟ شرک کرنے والی عورت نکاح میں ہے اور زنا والی نہیں ہے، یہ کیوں؟ دونوں مشرک تھی، حالانکہ شرک بڑا، زنا بھی بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شرک تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنے والی، بڑا گناہ کرنے والی نکاح میں ہیں اور زنا کسی نبی کی بیوی نے نہیں کیا، یہ کیوں بھائی؟ تو جواب یاد رکھنا، یہ واقعی درست ہے کہ زنا بڑا گناہ ہے، شرک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن شرک کو وہ اپنے دور میں جتنے بھی مشرک تھے یا آج کا دور ہے مشرک، شرک کو گناہ سمجھتے نہیں، شرک کو گناہ سمجھتے نہیں، اور زنا کو تو ہر دور کے اندر برا سمجھا گیا، کافر ہے، مشرک ہے، وہ بھی زنا کو گناہ سمجھتے ہیں۔ دیکھو جملہ یاد نہیں رہے گا، شرک اگرچہ زنا سے بڑا گناہ ہے، مگر زنا کو ہر دور میں برا سمجھا گیا۔ اور شرک کو وہ عیب سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے اللہ نے انبیاء کی بیویوں کو زنا سے محفوظ رکھا۔ میری طرف دیکھیں، پیغمبر کی بیوی بد کردار ہو سکتی ہے؟ جی یہ بات ہم کہہ رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ کسی پیغمبر کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی۔ تو جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو نبی پاک کیوں پریشان تھے؟ آپ کو شک تھا یہ بد کردار ہے؟ سمجھو تو صحیح میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔
نبی پاک مہینہ کیوں پریشان رہے؟ کیا نبی پاک کو شک تھا کہ عائشہ کا کردار ہے؟ نا، ذہن میں رکھنا، نبی علیہ السلام کو شک نہیں تھا کہ حضرت عائشہ کا کردار ہے یا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ آپ پریشان اس وجہ سے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی ہے اور منافقین پراپیگنڈا کر رہے ہیں، اس تہمت کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس تہمت کا آگے چلو۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، تمثیل برائے مومنین، عنوان تمثیل برائے مومنین، اور بیان کی اللہ کریم نے مثال لکھا، یعنی ایمان کے ہوتے ہوئے رشتہ دار کا کفر نقصان نہیں دیتا۔ بیان کی اللہ کریم نے مثال للذین آمنوا، واسطے ان کے جو ایمان لے آئے ہیں، ان کی تسلی کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ مصائب آیا کرتے ہیں، تم نے حوصلہ نہیں ہارنا۔ فرعون کی گھر والی بی بی آسیہ کی، اذ قال، جب اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اول دعا، اے میرے پروردگار بنا دو واسطے میرے عندک اپنے ہاں اپنے قرب میں گھر، فی الجنہ جنت میں میرا گھر اور مال بنا۔ نمبر 2، ونجنی من فرعون وعملہ، اور نجات دے تو مجھ کو فرعون سے، وعملہ، اور اس کے عمل سے۔ عمل سے کیا مراد ہے؟ نیچے لکھے وَهُوَ الْكُفْرُ وَعِبَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ، اس کے کفر سے، غیر اللہ کی عبادت سے مجھے بچا۔ اور دوسرا معنی، مجھ سے بدی نہ کر سکے۔ ابن عباس نے کیا معنی کیا؟ مجھ سے نہیں لکھا ہوا، مولانا نہیں لکھا ہوا، تو پھر آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تیسرا معنی سنو، تیسرا، نجنی من فرعون وعملہ، مجھ کو نجات دے فرعون سے، اس کے عمل سے۔ عمل سے مراد ظلم و تشدد۔ تیسرا معنی ظلم و تشدد۔ ونجنی من القوم الظالمین، نجات دے مجھ کو ظالم قوم سے۔ ظلم کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے شر حسی و مانوی، جو محسوس ہو اور مانوی دل پر بوجھ پڑ جانا۔ ومریم ابنۃ عمران التی، اور مریم بیٹی عمران کی، التی فضائل مریم، وہ بی مریم احسنت فرجہا، جس نے محفوظ رکھا اپنی شرمگاہ کو حلال و حرام سے، نہ شادی ہوئی نہ وہ بد کردار تھی۔ یہ اخلاق کا بیان ہو گیا۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، پس ثمرہ احسان، اس پاک دامنی کا نتیجہ، پس پھونک دی ہم نے بواسطہ جبرائیل فیہ، اس گریبان میں، اس کے گریبان میں۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، پھونک دی ہم نے اس کے گریبان میں اپنی پیدا کی ہوئی روح، اضافت تخلیقی، اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دی بواسطہ جبریل، ایک جان جو ہماری پیدا کردہ تھی۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، میں نے اس کی گفتگو کی تھی، آپ کو یاد نہیں ہے تو میرا کیا قصور ہے، میں نے حاشیہ بھی لکھوایا تھا۔ ایک لفظ کے دو معنی ہیں، جب ضمیر راجع کرنے لگیں گے تو دوسرا معنی مراد لیں گے۔ اب فرجہا کا معنی تھا شرمگاہ، آسنت فرجہا، محفوظ رکھا اس نے اپنی شرمگاہ کو۔ فنفخنا فیہ، ہم نے پھونکا اس شرمگاہ میں، نہ پھونکا ہم نے اس کے گریبان میں۔ فرج کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی شرمگاہ، ایک معنی گریبان۔ فنفخنا فیہ من روحنا، بس پھونکا ہم نے اس کے گریبان میں، من روحنا، اپنی پیدا کی ہوئی روح کو۔ وصدقت بکلمات ربی، اور نوزیر دوسری کا حوالہ کہاں پر آیا ہے، وہ جگہ نکالو، کون سی صورت ہے جی؟ 671 صفحہ، سورت مومنون ہے جی، انبیاء ہے۔ 676 صفحہ 71۔ میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا، فرج کے دو معنی لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا، ورنہ بحث ہو چکی ہے، کیا کرو، آؤ سبحان اللہ۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، بیان عقیدہ، تصدیق کی حضرت مریم نے اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، بیان عمل، اور تھی حضرت مریم فرما برداروں میں سے۔ سورت کا نام ہے سورت الملک، آسان سورت ہے۔
سورت کا دعویٰ لکھ لیں. نفی شرک فی البرکت. اس میں ربط میں نے لکھا، یاد رکھنا تحریم کا حق صرف اسی کو ہے جس کے قبضے میں ملک ہے. بیادل ملک، اور وہ اللہ ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ربط میں اس میں جو ہے نا ایک ہی کاغذ پر لکھ دوں سارے، وہ آپ کو فوٹو کاپی دے دوں تاکہ آپ کے پاس رہیں. بڑی اس پر میری محنت لگی ہے. مانوی ربط یہ ہے، الحدید سورۃ الحدید سے لے کر تحریم تک جہاد کے لیے انفاق اور قتال کا ذکر تھا. جہاد کا مسئلہ بھی چلا، انفاق کا مسئلہ بھی چلا. سورۃ الملک سے سورۃ الجن کہاں ہے؟ یہ سورۃ قلم آ گئی، پھر سورۃ الحاقہ آ گئی، معارج آ گئی، معارج کے بعد سورۃ الجن آ گئی. سورۃ الجن تک اس مسئلے کا ایک پہلو توحید کا بیان ہوگا کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے. سورۃ الملک میں دلائل عقلیہ بیان ہوں گے. اس پر خلاصہ یہ ہے 3 دلائل عقلیہ عامہ ہیں، 8 دلائل عقلیہ خاصہ ہیں. تخویف اور تبشیر ہے اور طریقہ تبلیغ کا بیان ہے. سورت کا دعویٰ آپ کو عرض کر دیا، نفی شرک فی البرکت. اور سورت کے امتیازات میں نے لکھے ہیں 7. جہنم کے پھٹنے کا ذکر، جہنم کے چکھاڑنے کا ذکر، اور قرآن نہ سننے اور نہ سمجھنے والوں کے لیے ایک انداز آ رہا ہے، لو کننا نسمع او ناقل. اب ذرا میں آپ کو جو بات لکھوانا چاہتا ہوں وہ لکھ لیں. دلیل عام کیا ہوتی ہے اور دلیل خاص کیا ہوتی ہے، اوپر لکھ لیں. دلیل عام ایجاد ذات، اللہ کی کسی قدرت کا ذکر کرنا. اور نمبر 2 لکھیں دلیل خاص ایجاد صفت. مخصوص صفت کا ذکر. اب یہ دونوں باتیں آئیں گی. دیکھنا سورت آسان ہے، کوئی مشکل انشاءاللہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے. سورت کا دعویٰ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، یعنی برکت دہی کا مالک صرف وہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا معنی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، برکت ازوست. حضرت شاہ ولی اللہ، برکت اسی کی جانب سے ہے. برکت دینے والی وہ ذات ہے، بیدہ الملک، اس کے قبضے میں ہے ساری بادشاہی. لکھا ہوا ہے دلیل عقلی عام اول. سبحان اللہ. بادشاہی کا مالک اللہ، تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ، اور وہ اللہ کریم ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یہ دلیل عقلی ہے دوم عام. الذی خلق الموت والحیات. دلیل عقلی عام نمبر 3 ایجاد ذات کا ذکر. وہ اللہ کریم جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات اور زندگی کو. کیوں؟ غایت خلق مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ امتحان کرے تمہارا کون تم میں سے بہت اچھے عزو اعمال کے. اچھے اعمال کرنے والا کون ہے؟ جو احباب صورت کہف میں تھے، میں نے جملہ عرض کیا تھا، آسان عمل کا جب تذکرہ ہوا تھا. آسان عمل کی 2 شرطیں ہیں، اللہ کی رضا ہو اور مصطفیٰ کی راہ ہو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اور اللہ کریم زبردست ہے نہ ماننے والوں کے لیے، بخشنے والا ایمان والوں کے لیے. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. یہ دلیل عقلی خاص آ گئی، ایک صفت کا ذکر ہوگا. وہ اللہ کریم جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو. بحث اول عالم علوی، اوپر والا جہان. 7 آسمانوں کو پیدا کیا طباقاً تہبتہ، مدار اس قید پر ہے. طباقاً یہ صفت تھی نا، اس لیے اس کو دلیل عقلی خاص بنایا. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. استحکامیت سما آسمان کا مضبوط ہونا، نہیں دیکھتا تو رحمان کی پیدائش میں من تفاوت کوئی فرق، تفاوت کوئی فرق، اختلاف بعد میں تناسب نظر نہیں آئے گا. فرج البصر، پس پھر تو آنکھ کو. لکھا ہے بلا تأمل تو کئی بار دیکھا ہوگا، اب تأمل کے ساتھ دیکھ، غور کے ساتھ. فرج البصر، پھر تو آنکھ کو. هل ترى من فطور، کیا دیکھتا ہے
تو کوئی شگاف ثم البصر پھر پھیر تو آنکھوں کرتین بار بار. یہ تسلیہ تکرار کے لیے نیچے لکھا ہوا ہے. فرمایا پھر تو آنکھوں بار بار ینقلب الیک البصر واپس لوٹے گی تیری طرف آنکھ. ینقلب پلگ آخر کار قلم ہاتھ میں آخر کار لوٹے گی تیری طرف آنکھ خاسئن عاجز ہو کر وہ حسیر در حالے کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی. ساتھ حاشی ہیں حاشیے پڑھنے ہیں تو بڑے آسان. بیادہ الملک پر یعنی ملک تو اسی کے ہاتھ میں ہے. آیا برکات دہندہ کوئی دوسرا ہوگا؟ قدیر پر یعنی ہر شے پر قادر تو وہی ہے. آیا برکات دہندہ کوئی دوسرا ہوگا؟ خالق الموت پر یعنی موت و حیات اس نے پیدا کی ہے. آزمائش کرتا ہے حساب بھی وہی لے گا. آیا برکات دہندہ کوئی دوسرا ہوگا؟ آگے یہ آگے آ رہی ہے آیت. اس کا حاشیہ پہلے پڑھنے آسان ہے. یعنی دیکھو کواکب میں نے پیدا کیے ستارے, ان کو شیاطین کے لیے رجوع بنانے والا کوئی دوسرا ہے. اس طرح برکات دہندہ بھی دوسرا کوئی نہیں. یہ تین دلائل عقلیہ آسمانی حالات کے متعلق ہیں. فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ دلیل عقلی خاص دوم صفت کا اشارہ. البتہ تاکہ خوبصورتی دی ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ. آسمان دنیا پہلے آسمان کو کہتے ہیں. مدار دلیل یہ بات ہے زینا وجعلناها بنایا ہم نے ان چراغوں کو ان ستاروں کو رجوماً للشیاطین مارنے کا ذریعہ واسطے شیطانوں کے. رجوماً مارنے کا ذریعہ واسطے شیطانوں کے. یہ مدار دلیل ہے. وَأَعْتَدْنَا اور تیار کی ہم نے واسطے شیطانوں کے عذاب سعیر عذاب آگ کا. لکھا ہے آگ جو ستارے سے نکلتی ہے. خیال کرنا نار جہنم مراد نہیں. آگے لکھیں نار جہنم مراد نہیں. اس سے مراد وہ آگ ہے جو ستارے سے نکلتی ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ تخویف اخروی. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا. رب کے تو منکر نہیں تھے. لکھا ہوا ہے توحید. رب کی توحید کا انہوں نے انکار کیا. ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ مُسَمَّةِ النَّارِ اور بری لوٹنے کی جگہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا اِذَا أُلْقُوا شِدَّةِ النَّارِ. شدت نار نہیں لکھا ہوا. اللہ جب ڈالے جائیں گے فیا اس جہنم میں سامعوا لہا شہیقا سنیں گے واسطے اس کے سخت آواز. وَيَتَفُوا درہانے کے وہ جوش مارتی ہوگی. درہانے کے وہ جوش مارتی ہوگی. تَقَعْدُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ قریب ہے کہ پھٹ جائے بوجہ غصے کے. من بوجہ غصے کے پھٹ جائے. اوپر لکھا یا بوجہ ادراک کے یا مقصود تفصیل ہے. محسوس کرے گی یہ ظالم گناہگار آ گئے میرے اندر ہائے ہائے اس وجہ سے غصہ آئے گا اس کو. یا مقصد تمثیل ہے حقیقت نہیں. كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا جبکہ وجہ عذاب ڈالی جائے گی اس کے اندر فوج ایک جماعت ڈالی جائے گی جہنم میں. فرمایا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سوال کریں گے ان سے جہنم کے پہریدار. تو بھی ڈانٹنے کے لیے سوال کریں گے معلوم کرنے کے لیے نا. کیا سوال کریں گے لم یاتکم نذیر کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا. قالوا وہ جواب دیں گے بلا کیوں نہیں. اقرار مجرمین بطور اعتراف کہیں گے ہاں بلا کیوں نہیں آیا تو تھا ڈرانے والا. قد جانا نذیر تاکہ آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے. لیکن فکذبنا مگر شامت ہماری. جرم اول تکذیب رسل پر ہم نے جھٹلا دیا. دوسرا جرم و تکذیب وحی اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء نہیں اتاری اللہ کریم نے کوئی چیز. لکھا ہے از قبیل احکام و کتب کوئی اللہ نے احکام نازل نہیں کیے کوئی اللہ کریم نے کتابیں نازل نہیں کی. سبحان اللہ ان انتم الا فی ضلال کبیر. جرم سوم توہین نذیر الٹا ڈرانے والے کی ہم نے بے ادبی کی. اور ہم نے کیا کہا نہیں ہو تم مگر بیچ گمراہی بڑی کے. الٹا رسولوں کو کہا. وقالوا ندامت مشرکین کیا کہیں گے سبحان اللہ لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر. حق اگر ہم سن لیتے کسی ناصح کی بات کو. کیا لکھا ہے
کسی خیر خائی کرنے والے کی بات کو سن لیتے یا او نہ کے لو یا عقل سے کام لیتے، عقل سے کام لے کر سمجھتے حقیقت معاملہ کو، یا عقل سے ہم کام لیتے ما کننا فی اصحاب السعیر تو نہ ہوتے ہم جہنمیوں میں سے۔ غور کریں، غور، میں پھر منع کر رہا ہوں، لو کننا نسمع او ناقلو، ہائے اگر ہم مقلد ہوتے یا مجتہد ہوتے ما کننا فی اصحاب السعیر تو نہ ہوتے ہم جہنمیوں میں سے۔ آپ نے بات ہی نہیں سمجھی، کیا کروں؟ لو کننا نسمع، اگر ہم تقلید کرتے او ناقلو یا تحقیق کرتے، سنتے ہوتے یا خود اتنا بندہ ماہر ہو قرآن و سنت کا کہ خود سمجھے اور مسائل نکالے، تو ما کننا فی اصحاب السعیر، سبحان اللہ۔ پھر آپ خود سمجھ رہے کہ یہ کون ہوں گے؟ فاعترفوا بذنبہم، آپ نے بات ہی نہیں سمجھی، میں کیا کروں، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ فاعترفوا بذنبہم، خلاصہ یہ ہے، ہاں فاعترفوا بذنبہم، نہ تو یہ مقلد تھے نہ مجتہد تھے، فاعترفوا بذنبہم، ٹھیک ہے، مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے عند الاحناف، ایسے ہے نا۔ فاعترفوا بذنبہم، یہ بڑی علمی بات میں نے کر دی، فاعترفوا بذنبہم، خلاصہ یہ کہ بس شاہ صاحب نے معنی کیا، سو قائل ہوئے اپنے گناہوں کے، وہاں جا کر ہوش آیا، فَسُوقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، سمرہ مجرمین لعنت ہو واسطے جہنمیوں کے۔ سوقاً مفعول مطلق ہے اور یہ منصوبہ عبارت تھی ساقہم اللہ سوقاً، اور لِّأَصْحَابِ الْيَمِین میں لام بیانیہ ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بشارت، یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے رہتے اپنے پروردگار سے بن دیکھے، سمرہ اولا ان کے لیے مغفرت ہوگی، دفع مصیرات، سمرہ دوم جلب منفعت ان کے لیے اجر ہوگا بہت بڑا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَبِجْهَرُوا بِهِ، دلائل کا سمرہ، سبحان اللہ، دلائل کا سمرہ یہ لفظ لکھا ہوئے، آگے لکھو حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی سے ہم نے فرمایا یہ دلائل کا نتیجہ ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَبِجْهَرُوا بِهِ، اور ایسا کرو تم آواز کو، ایسا اسرو چھپا کر کہو بات اپنی، ابھی جھرو بھی یا بات اونچی کرو اس کے ساتھ، چھپا کر بات کہو یا اونچی آواز میں، اللہ کریم کو سب خبر ہے، کیونکہ اللہ انہو علیم بذات الصدور، اللہ جاننے والے سینوں تک کے حالات۔ مولا جملہ لکھو حاشیے پر، حصول برکات کے لیے آہستہ یا اونچی آواز میں اسی اللہ کو پکارو۔ از حضرت رحمت اللہ علیہ جب دلائل سے ثابت ہو چکا کوئی برکتیں دینے والا نہیں، ایسا یا اونچی آواز میں اسی ہی کو پکارو۔ از مولانا حسین علی سے رحمت اللہ علیہ، الا یعلم من خلق، علت انہو علیم بذات الصدور کی، اللہ سینوں کا حال کیوں جانتا ہے، وجہ فرمایا اس لیے خالق جو وہی ہے، الا یعلم من خلق، خبردار جانتا ہے وہ من خلق جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا جانتا بھی وہی ہے احوال اپنے خلق کے، وہو اللطیف الخبیر، واللہ کریم باریک بین ہے، پوری پوری خبر رکھنے والا ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا۔ اب بات سے دوم عالم سفلی کا بیان آ گیا، اب ذرا حاشیہ پڑھ لیں، یعنی اوپر کے حالات تو تم نے دیکھ لیے، اب ذرا نیچے نظر کرو، یہ جو لکھا ہے نا ذرا، یہ ہے کے ساتھ نہیں، الف کے ساتھ ہوتا ہے، اب ذرا نیچے نظر کرو، زمین کو ہم نے پیدا کیا لیکن اس کو نرم کسی دوسرے نے بنایا ہے، ہرگز نہیں، تو برکت دہندہ بھی کوئی دوسرا نہیں، اس میں دار و مدار ذلولن پر ہے جو قید زائد ہے، صفت کا بیان ہوگا۔ فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، دلیل عقلی خاص، کہا نا خاص وہ ہے جس میں کسی صفت کا بیان ہو، وہ اللہ کریم ہے جس نے بنائے تمہارے فائدے کے لیے زمین کو، ذلولا نرم، اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ بندہ چلتے وقت نیچے چلا جائے، اور اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ بندے کو تکلیف ہو۔ فرمایا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا تَرْغِيبًا، بس چلو تم اس زمین کے راستوں میں، نعمت اول نعمت دو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ تم اس کی روزی میں سے۔ نمبر 2 حاشیہ دیکھو، یعنی دیکھو اس کی زمین کے اطراف میں اس کا رزق کھاتے ہو،
لیکن یہ بھی سن لو کہ اس کی طرف پھرنا ہے، جانا بھی اسی کی طرف ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، سبحان اللہ، اور اللہ کریم کی طرف ہے النشور، زندہ ہونا، دوبارہ زندہ ہونا بھی اللہ کریم کی طرف ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کھا پی کر یہ بھی یاد رکھو، إِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ ہی کی طرف ہے زندہ ہو کر جانا۔ فکر آخرت، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، تخفیف دنیا میں لکھا ہے تمہارے شرک کا مقتضا تو یہی ہے، تمہیں تھنسا دیا جائے۔ امن تم کے امن میں آ گئے ہو تم من اس ذات سے، فی السماء جو آسمانوں میں تصرف رکھتا ہے، اس ذات سے تم امن میں آ گئے جو آسمان میں تصرف رکھتا ہے۔ کس بات سے امن میں آ گئے ہو؟ ان یخسف بکم الارض، کہ تھنسا دے تم کو زمین میں، تھنسا دے تم کو زمین میں قارون کی طرح۔ سبحان اللہ، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس تب وہ تمور تھر تھرانے لگے، وہ تھر تھرانے لگے، تم زیادہ نیچے اترتے جاؤ، مطمئن ہو گئے اللہ کریم کر سکتا ہے۔ ام امنتم من فی السماء، کہ امن میں آ گئے ہو تم اس اللہ سے جو آسمان میں متصرف ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ بھیجے تمہارے اوپر پتھروں کی آندھی جس سے تم ہلاک ہو جاؤ۔ فَسَتَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لوگے، عند معاینۃ العذاب، عذاب کو آنکھوں سے دیکھنے کے وقت تم جان لوگے مرتے ہی، کیف نذیر، کیسے تھا ڈراوا میرا، نذیر مصدر بمعنی الانذار، کیسے تھا ڈراوا میرا۔ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، اگر کسی مسئلے سے عذاب عاجل، عاجل کا معنی جلدی آنے والا، عذاب عاجل ڈال بھی جائے تو کیا ہوا؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق نمونہ تخیب جھٹلایا تھا دین حق ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسے تھا انکار میرا، یعنی عذاب۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، دلیل عقلی خاص پنجم، حاشیہ پڑھ لیں، یعنی آسمان و زمین کے درمیان پرندوں کو میں نے پیدا کیا، لیکن آسمان و زمین کے درمیان قائم کسی اور قدرت نے رکھا ہے، کسی اور ذات نے رکھا ہے، ذات لکھو۔ لہذا برکات دہندہ بھی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اولم یرو الی الطیر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، صافات، درمانے کے وہ پر کھولنے والے ہیں، یہ مدار دلیل ہے، پر کھولنے والے، وَيَقْبِزْنَ، اور کبھی کبھی پروں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ یقبزن کیا معنی کیا؟ کبھی کبھی پروں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، یہ مضارع یہاں تقلیل کے لیے ہے، علماء قلت کے لیے، کبھی کبھی پروں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ، نہیں پکڑ رکھتا ان پرندوں کو سوائے رحمان کے کوئی، فِي الجَّبْ فضا کے اندر، اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، یقیناً اللہ ہر ایک چیز کو دیکھنے والا ہے، یہ کام کرنے والا اللہ تو تبارک، برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، تخفیف دنیاوی، آیا کون ہے، آیا کون ہے یہ الذی، یہ بدل آ گیا ہے، خیال کرنا، یعنی وہ جو لشکر ہوا سے تمہارے انصرکم، جو تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، رحمان کے سوا، رحمان کے سوا کوئی ہے جو مدد کر سکے؟ ان الکافرون الا فی غرور، مقد مجرمین، نہیں کافر مگر بیج دھوکے کے ہیں جو اپنے معبودوں کو ناصر سمجھتے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک، اس کا دوم عدم ایصال نفع، نفع نہیں پہنچا سکتے تمہارے معبود۔ امن ھذا الذی، آیا ہے، آیا ہے، امن ھذا الذی، آیا ہے کون وہ، یعنی وہ الذی، یعنی وہ بدل آ گیا، آیا ہے، آیا کون ہے یہ، یعنی وہ جو روزیاں دے تو کوئی نمسا کا رزقا، اگر اللہ بند کر دے روزی اپنی کو، اللہ روزی بند کر دے کون روزی دے سکتا ہے؟ بل یہ جانتے تھے وہ بات، واقعی اللہ بند کر دے کوئی نہیں دے سکتا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ، بل لجوا اناد مجرمین، بلکہ داخل ہو رہے ہیں وہ مشرک فی عتو سرکشی میں، ونفور، اور نفرت میں۔ نفرت کس سے ہے؟ عن التوحید۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، یہ متفرع ہے دونوں آیتوں سابقہ پر، نہ نقصان ہٹا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تو پھر سنو، افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا بس وہ بندہ جو چل رہا ہے اوندا علی وجہہ، اپنے منہ پر، اہدا، زیادہ پہنچنے والا ہے،
منزل مقصود کو، امن یمشی سویًا علی صراط مستقیم، یا وہ بندہ جو چل رہا ہے سویًا سیدھا، یہ مکبن کے مقابل آ گیا، علی صراط مستقیم اوپر سیدھے راستے کے، یہ علاوہ جی کے مقابل آ گیا۔ اوپر مولانا جملہ پڑھو، یعنی جب اللہ کے عذاب سے امن دینے والا اور کوئی رزق دینے والا نہیں تو پھر بھی اس کے حکم کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ بین کی مثال اس شخص کی ہے جو فکر کر کے نہ چلے بلکہ آباء و اجداد کے طریقہ پر خلاف راہ ہدایت کے سوائے سوچنے کے چلے، جدھر اس کا منہ چلا جائے وہ کیسے منزل تک پہنچے گا۔ قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع، دلیل عقلی خاص ششم، وہ اللہ کریم جس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اب صفت کا ذکر آ گیا، اور بنائے تمہارے فائدے کے لیے کان، یہ مدار دلیل ہے صفت کا ذکر، اور آنکھیں بنائی والا فائدہ اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو، قلیلا یعنی عظیما شکر کرتے نہیں ہو۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض، دلیل عقلی خاص نمبر 60، فرما دیجیے اللہ کریم ہے ذراکم، جس نے تم کو پھیلا دیا، ذرا ناشرکم، پھیلا دیا تم کو زمین میں، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ شِكْوَىٰ، اور کہہ رہے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، وعد کے نیچے عذاب یا قیامت، وعد کے نیچے عذاب یا قیامت۔ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ جزا مقدر، کل جواب شکوا، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انما العلم عند اللہ، یقیناً علم تعین کا اللہ کریم کے پاس ہے، صرف اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور یقیناً میں ڈرانے والا ہوں صاف صاف، لکھا ہے بالإجمال، مختصر طور پر تو میں ڈرا سکتا ہوں، مفصل مجھے پتہ نہیں عذاب کب آئے گا۔ فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تخفیف اخروی، جب دیکھیں گے اس وعدہ کو، اس ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ وعدہ، جب دیکھیں گے اس وعدے کو جو عذاب کا وعدہ دیا گیا ہے، اور یہ مانگ رہے ہیں تو زلفتن قریب آنے والا، سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے چہرے ان کے جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، نیچے لفظ بوجہ خوف و ہراس، بوجہ خوف و ہراس، وکیلا، اور کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ تذلیل مجرمین، حاصل الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہ ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ قل ارائیتم، طریقہ تعلیم تخفیف اخروی، یوں مسئلہ سمجھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجیے ارائیتم، مجھے بتاؤ تو صحیح، ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ کریم اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، موافق تمنا تمہاری کہ تم تو یہی تمنا رکھتے ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں، میرے ساتھی بھی، لیس لنا غیرہ، تو کون ہے پھر اللہ کریم کے بغیر ہمارا؟ ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا، یا رحم کرے ہم پر، حسب وعدہ خود، ورنہ ایک جزا مقدر لکھوانی ہے میں نے، اس کے اوپر نیچے جزا مقدر جگہ ہے، بالکل آیت کے اوپر لکھے، لا فائدہ لکم فی ہلاکنا، اردو والے اردو میں لکھے، ہماری ہلاکت میں تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں، لا فائدہ لکم فی ہلاکنا، ہماری ہلاکت میں تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تم یہ بتاؤ کون چھٹکارا دے گا کافروں کو، کون پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ خلاصہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تم اپنی فکر کرو، میری فکر چھوڑ دو۔ طریقہ تعلیم ثانی، قل هو الرحمن آمنا بہ، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ رحمان ہے، ہم ایمان لائے اس کے ساتھ جس کی برکت سے عذاب اخروی سے محفوظ رہیں گے۔ نیچے لکھا ہوئے وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اسی اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، ذرا اس کو خیال سے سنیں، تو مزار دنیاویہ سے حفاظت، دنیا کے اندر نقصان دینے والی چیزوں سے حفاظت، یا سہولت۔ سہولت کا کیا مطلب ہے؟ اسی کے آگے حاشیے پر لفظ لکھ لیں، اسی سہولت کے آگے، یعنی دنیاوی تکلیف آئی بھی صحیح تو
تو دل میں اطمینان ہوگا. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب تو تم نہیں مانتے ہو، بس ان قریب جان لوگے کون ہے وہ بندہ جو کھلم کھلا گمراہی میں ہے. جو بندہ کھلم کھلا گمراہی میں ہے اس کا تم ان قریب پتہ چل جائے گا تمہیں. جب ہم کو ناچی اور اپنے آپ کو مبتلا عذاب پاؤ گے، اپنے آپ کو مبتلا عذاب پاؤ گے، پھر پتہ چلے گا گمراہی میں کون ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ دلیل توحید اگلی خاص صفت کا بیان فرما دیجیے میرے محبوب. مجھے بتاؤ تو صحیح نسبہ مَعَكُمْ غَوْرًا، اگر ہو جائے پانی تمہارا نیچا، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ مدار دلیل، کون لے آئے گا تمہارے پاس پانی جاری. جاری تو لکھا ہوا ہے، آگے لفظ لکھنے اور صاف، جاری اور صاف. اب لانے والا کوئی نہیں تو برکتیں دینے والا بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں. سورت کا نام ہے سورت القلم. میں نے اس میں ربط لکھا، پچھلا تو عرض کیا تحریم کا حق صرف اسی کو ہے جس کے قبضے میں ملک ہے، اور صاحب ملک اللہ نے قلم سے لکھوا دیا کہ دعوی تبارک بیان کرنے والا مجنون نہیں ہے. یہ تو تھا اسمی ربط، مانوی ربط. سورت الملک میں مسئلہ تھا برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، اور القلم میں خبردار کیا، خبردار مشرکین کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں نرم ہو جائیں، اللہ کو برکت دینے والا مانیں، ان کے معبودوں کو بھی مان لیں. خیال کریں میرے محبوب وہ یہ کوشش کریں گے ان کے معبودوں کا ذکر نہ کرو، نرم نہ ہونا. خلاصہ زجر، تسلی، تخفیف دنیاوی، بشارت، تخفیف اخروی اور انتہا اور ابتدا کا تعلق. دعویٰ لکھ لو. اب عربی میں ہے، کیا کریں؟ عربی والے عربی میں لکھ لیں، پھر میں اردو میں عرض کرتا ہوں. التحزیز ولا یحس ولا تعمل جیسے آیا ہے. التحزیز عن التبلیغ والتحذیر، بچنا من المداہنت. آپ کے پاس دعویٰ لکھا ہوا ہے، اردو والوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں. دعوی صورت اس مسئلہ میں مداہنت نہ کرنا لکھا ہوا ہے. امتیازات تو میں نے لکھے ہیں 12. قلم کی گواہی کا ذکر، انک لعلی خلق عظیم، یہ ذکر. اور جو نرمی کا مشورہ دے رہے تھے ان پر 10 فتوے. باغ والوں کا قصہ، یہ کشف ساق کا ذکر. آئیے، سورت آسان ہے، مشکل نہیں. سورت کا دعویٰ پڑھ لیں. اس مسئلہ میں گول مول نہ کرنا میرے پیغمبر مسئلے کو. نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، متشابہات کی دوسری قسم ہے، نہ معنی کا پتہ نہ مراد کا. والقلم، میں اللہ کریم کو قلم کی قسم. زجر للمشرکین و تسلی للنبی، فٹ کریں گے اس کو. وما یسطرون، میں اللہ کو قسم ہے قلم کی، قلم گواہ. وما کی نیچے لکھے مضامین، ان مضامین کی بھی قسم ہے. یسطرون، جن کو لکھ رہے ہیں. اب کون لکھ رہے ہیں؟ اوپر قلم پر، اوپر لکھنا ہے مولانا یسطرون پر. نمبر 1 کاتبین کرام، جلدی جلدی کاتبین کرام. نمبر 2 اہل علم. بس میں اللہ کو ان مضامین کی قسم جو کاتبین کرام فرشتے لکھ رہے ہیں، یا اہل علم لکھ رہے ہیں، علوم دین لکھنے والے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، جواب قسم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ احسان اپنے پروردگار کے بے مجنون دیوانے. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی مہربانی کی وجہ سے دیوانے نہیں ہیں. اللہ کو قلم کی قسم، قلم گواہ ہے. جو فرشتے مضامین لکھ رہے ہیں، اہل علم جو مضامین لکھ رہے ہیں، ان مضامین کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے. لطف نہیں آیا، مانا تو میں نے کر دیا، جملہ لکھے. اہل علم
اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ مجنون نہیں، کیونکہ ایسے علوم و معارف مجنون کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، سبحان اللہ۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے البتہ اجر ہے اس تبلیغی کام پر، کون سا اجر؟ غیر ممنون، نہ ختم کیا ہوا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اوپر اخلاق بڑے کے ہیں، عادات بڑے کے۔ نیچے لکھا ہوا ہے دین هو الاسلام، ایک معنی کیا ہوا ہے آپ کے پاس؟ دین هو الاسلام، علی بن عباس، یہ حوالہ ایک معنی اوپر اور لکھنا ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے اعمال و افعال اخلاق و عبادات قرآن کے مطابق ہیں۔ علماء کے لیے میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اِنَّكَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا إِنَّكَ لَعَلَىٰ، یہ علت معلوم ہے۔ بڑے بڑے ساتھی جامی وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا اور إِنَّكَ لَعَلَىٰ کیا ہے؟ علت معلوم ہے۔ کیا مطلب ہے علت معلوم کا؟ آپ کے لیے دائمی اجر اس لیے ہے کہ آپ کے اخلاق عظیم ہیں، آپ کے لیے دائمی اجر اس لیے ہے کہ آپ کے اخلاق عظیم ہیں۔ فَاسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، سبحان اللہ، فَاسَتُبْصِرُ زَجْرِ الْمُشْرِكِينَ، بس انقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور وہ مشرکین بھی دیکھ لیں گے۔ اوپر لفظ جب عذاب آئے گا، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، آپ بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کون سی بات؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کس کے ساتھ جنون ہے۔ مفتون اس کے اوپر لفظ بے معنی مصدر، بے معنی مصدر یعنی جنون، تم میں سے کس کے ساتھ پاگل پن ہے۔ عذاب آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیلہ، یقیناً تیرا پروردگار وہ جاننے والا ہے۔ عالم بمعنی عالم، جاننے والا ہے اس بندے کو جو بھٹک گیا اللہ کے راستے سے۔ وہ عالم بالمعتدین، وہ اللہ جاننے والا ہے سیدھی راہ پر آنے والوں کو۔ یہاں بھی عالم و عالم کے معنی میں ہے۔ فلا تطع المکذبین، فا متفرع ہے ما قبل پر، خیال فلا تطع، فا متفرع ما قبل پر۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مجنون نہیں ہیں اور بڑے اخلاق کے عہدے پر فائز ہیں تو نہ کہا ماننا جھٹلانے والوں کا، یہ فا متفرع ہے ما قبل پر۔ فلا تطع المکذبین، نہ کہا ماننا جھوٹوں کا، جھٹلانے والوں کا۔ کیوں؟ آپ مجنون نہیں ہیں، بڑے اخلاق پر ہیں، تو جھٹلانے والوں کی بات نہ ماننا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، لو مصدریہ ہے، مصدر والا معنی کروں گا، اور فَيُدْهِنُونَ میں فا سببیہ۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں آپ کا نرم ہونا۔ لو تدہنو، لالا پریشان تھی گئے، بہوک ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ، آج کل اردو کی کتابیں عام ہیں، خطیب بننا بڑا آسان ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وَدُّوا چاہتے ہیں یہ لوگ، کیا معنی کیا لو تدہنو کا؟ آپ کا نرم ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم ہونا۔ سورۃ النور دیکھیں، ایک لفظ دکھاتا ہوں آپ کو۔
نہیں سورۃ نور نہیں 18ویں میں ہے تنبت بالدہن وہ حافظ و رمضانی حافظ مومنون ہے مومنون اتنا تھا میں کو پتا ہے بھائی تنبت بالدہن زیتون کا ذکر تھا آیت نمبر بتاؤ آیت نمبر 20 ہاں یہ دیکھو یہ دہن آپ کو دکھانا ہے تنبت بالدہن یہ حوالہ نہیں لکھنا ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی تائید ادھر لکھ دیں یہ تو ایک لفظ دکھانا چاہتا ہوں اگتا ہے صاحب تیل کے دہن تیل کو کہتے ہیں آ جاؤ یہ لفظ یہاں بتانا چاہتا یہ تو چاہتے میرے محبوب آپ مسئلے توحید کو تیل لگا دو کیا لگا دو دہن یہ تیل لگا دو تدہنو دہن سے تیل لگا دو گول مول کر دو مسئلے کو یا ایھا الکافرون او پیارے کافرو یا ایھا الکافرون او پیارے میٹھے میٹھے کافرو تیل لگاؤ فیدہنون حاشیہ لکھا ہے آپ کے پاس اوپر حاشیہ دیکھیں بڑے علماء کے لیے اصل میں فہوم یدہنون اصل میں کیا ہے ورنہ فیدہنو ہونا چاہیے تھا لو کے جواب میں نا بتقدیر ان یدہنو ہونا چاہیے تھا بتقدیر ان حاصل یہ ہے یہ تو اب بھی نرم ہوتے ہیں تاکہ تو نرم ہو جائے لیکن تو نرم نہ ہونا اور اپنا کام کر کے رہنا ہے اور کفار کی نرمی یہ تھی کہ رسول ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے باقی بے شک اپنے کام کو کرتے رہو خیر ہے حکم و خبردار سست مت ہونا اچھی طرح اپنی تبلیغ کرتے رہو اور نا مشرک کو تکلیف تو تب ہوتی ہے جب ان کے معبودان باطلہ کی نفی کی جائے نا وَتُو آپ نے یہ بات ہی نہیں سمجھی وَتُو لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ چاہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم ہونا فَيُدْهِنُونَ وہ تو پہلے سے نرم ہو رہے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ سبحان اللہ 10 فتوے ولید ابن مغیرہ مراد ہے کون ولید ابن مغیرہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ نہ کہا ماننا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 10 نمبر کل حلاف ایک ہر بہت زیادہ قسم اٹھانے والے کی حلاف نیچے لکھا ہوا ہے حلاف پر کثیر الحلف بالحق والباطل بوجہ عدم تعظیم خداوندی در قلب دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے جھوٹی سچی قسمیں اٹھانے والا مشرکین قسم اٹھاتے تھے اوپر جملہ تو پڑھو صنم کو پکارا میرا کام ہو گیا قسم اٹھاتے تھے نمبر 1 مہین بے قدر مہین کا معنی بے قدر اور نمبر 3 دیکھو مہین اور نیچے نیچے لکھا ہوا ہے بے قدر عند اللہ وعند الناس بوجہ حرکات شونیہ کے گندی حرکتیں کرنے کی وجہ سے بے قدر ذلیل اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک نمبر 3 حماس دل دکھانے کے لیے تانا دینے والا نہیں لکھا ہوا جملہ تو پورا کرو یہ حماس کا جملہ ہے یار ادھر جا کر لکھ دیا میں کیا کروں حماس دل دکھانے کے لیے تانا دینے والا یوں جملہ ہے مشائن نمبر 4 2 کو لڑانے والا بے نمیم چغلی لگانے والا مناع للخیر بہت روکنے والا نیکی کے کام سے نمبر 7 معتدن لوگوں کی حق تلفی کرنے والا نمبر 8 اسیم بدکار شراب پینے والا زنا و لواطت کرنے والا منحقانی نے منع کیا اتلن بد مزاج بد زبان اور بعد ذالک سبحان اللہ بعد ذالک اس کے علاوہ بعد ذالک کا کیا معنی کیا اس کے علاوہ زنیم حرام کا نطفہ ہے کیوں ان لے ان عبارت تھی ان لے ان کا نزا مالم بنین اس وجہ سے کہ ہے وہ مال والا اور بیٹوں والا اذا تتلا علیہ آیاتنا جب پڑھی جاتے ہیں اس کے اوپر ہماری آیات تو کہتے ہیں اساطیر الاولین یہ جھوٹے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی ساتھی میری طرف دیکھیں میں ایک جملہ عرض کروں یہ جب ولید ابن مغیرہ کے بارے میں آیات اتری جھوٹی قسمیں اٹھانے والا مہین ذلیل حماس
تانے دینے والا، مشاء دو کو لڑانے والا، بے نمیم چغلیاں لگانے والا، مناع للخیر نیکی سے روکنے والا، معتدل لوگوں کی تلفی کرنے والا، عصیم بدکار شرابی، قتل بد مزاج زنیم حرام کا نطفہ۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ اس نے تلوار اٹھائی اور ماں کے پاس جا پہنچا، اس کے سینے پر اس نے تلوار کی نوک رکھ دی۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یہ جو 10 انہوں نے 9 باتیں کی ہیں نا پہلی، ساری میرے اندر ہیں، جھوٹی قسمیں، چغلی، بد مزاج، فلاں فلاں، شراب، یہ وہ۔ یہ جو آخری بات انہوں نے کی ہے زنیم حرام کا نطفہ، تو اس کی تحقیق میں تجھ سے کروں گا کہ میں حلال کا ہوں یا حرام کا ہوں۔ اگر تو نے سچی بات نہ بتائی میں اس تلوار کے ساتھ تیرے ٹکڑے کر دوں گا۔ اور نہ کتابوں میں لکھا ہے قرآن ہے، پھر اللہ کا کلام، سبحان اللہ۔ اس کی والدہ نے کہا تیرے باپ کی جائیداد بہت تھی، مال بہت تھا اور اولاد نہیں ہوتی تھی، تیرا والد اولاد کے قابل نہیں تھا، تو میں نے ایک بکریاں چرانے والے چرواہے کو اپنے جسم پر قابو دیا، اس نے میرے ساتھ زنا کیا جس سے تم پیدا ہوئے ہو، تو مغیرہ کی طرف تیری نسبت ہے، مغیرہ تیرا والد مغیرہ نہیں ہے، تو حرام کا ہے واقعی۔ تب اس نے چھوڑا۔ یہ ذکر ہے سناسمہ علی الخرطوم، تخفیف دنیاوی نہیں لکھا ہوا، میں کیا کروں، سب کو تو نہیں لکھ کر دے سکتا۔ تخفیف دنیاوی سناسمہ علی الخرطوم، ان قریب تان دیں گے ہم اس کو علی الخرطوم، ہاتھی کی سونڈ یا خنزیر کی سونڈ۔ اس کی جو ناک ہے نا، وہ کہتا تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلوں میری ناک کٹتی ہے، فرمایا تیری ناک ہاتھی والی ہے، خنزیر والی ہے، سور والی ہے، تیری ناک کٹتی ہے، تو ہم داغ لگائیں گے اس کی سونڈ پر۔ مولانا اب کیا کہاں جملہ لکھو گے، کیا کروں؟ جلد والے حاشیے پر لکھ لو، صاف 2 لفظ ہیں خرطوم کے ساتھ، بالکل کنایا ہے ذلت اور حقارت سے، کنایا ہے ذلت اور حقارت سے، یعنی اس کی بڑائی خاک میں ملائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی بڑائی خاک میں ملائیں گے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یقیناً آزمایا ہم نے ان مکہ والوں کو۔ مولانا بلونا پر لفظ، ہم پر مشرکین مکہ، یقیناً ہم نے آزمایا ان مکہ والوں کو نعمتیں دے کر۔ ہم پر کیا لکھا لالا؟ مشرکین مکہ، یقیناً آزمایا ہم نے ان مشرکین مکہ کو نعمتیں دے کر، جیسے کہ آزمایا تھا ہم نے اصحاب الجنہ باغ والوں کو۔ ہونا نیچے جگہ ہے، اصحاب الجنہ کے نیچے جگہ ہے، بالکل آیت کے نیچے لکھیں رفع عیسیٰ کے، عیسیٰ علیہ السلام، رفع عیسیٰ کے کچھ بات کا قصہ ہے، کچھ بات۔ صنعائے یمن، سواد نون عین الف آگے حمزہ، صنعائے یمن سے 2 فرسخ کے فاصلے پر یہ باغ تھا۔ آؤ جی میری طرف دیکھیں، میں 1 منٹ میں آپ کو سارے اس قصے کا خلاصہ سنا دوں۔ ایک آدمی تھا بڑا نیک، جب باغ کی آمدنی آتی، پھل آتے، اللہ کے نام کا حصہ نکال کر غریبوں مسکینوں کو دیتا تھا، اور اس روز سارے مسکین غریب جمع ہو جاتے تھے کہ آج ملک صاحب نے اپنے پھل اتارنے ہیں تو اللہ کے نام پر ہمیں حصہ دے گا۔ وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے پروگرام بنایا، بیٹے مشرک تھے، یہ بابا بادشاہ بابا بے وقوف اللہ کے نام کے حصے نکالتا تھا، خفیہ طور پر جائیں گے صبح سویرے اور میوے توڑیں گے، پتہ کسی غریب مسکین کو نہیں چلے گا۔ اور پھر اختلاف جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر غور کریں ذرا، سستی بھگا کر چند منٹ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم صبح سویرے جا کر اپنے باغ کا میوہ توڑ لیں گے، انشاءاللہ نہیں کہا۔ جب پہنچے دیکھا تو سارا باغ تباہ و برباد ہوا پڑا تھا۔ حضرت صاحب فرماتے تھے نہیں، انشاءاللہ کہنا تو مستحب ہے، مستحب چھوڑنے کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب نہیں آیا کرتا۔ لا یستثنون آیت آگے آ رہی ہے، وہ اللہ کو مستثنا نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہتے تھے بیٹے تھے مشرک، وہ اپنے باپ کی آمدنی میں سے غیروں کے حصے نکالا کرتے تھے، خوش تھے،
ہم جائیں گے تو حصے نکال کر واپس آ جائیں گے. غریب مسکین کوئی نہیں آ سکے گا, اللہ کے نام کا حصہ نکلے گا نہیں. پیروں کا ہاتھ ہے, شاباش بیٹا شاباش, تم فلاں دربار کے ساتھ ہو, ہمارے باپ کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے, اللہ کا حصہ نہ نکلا تو خیر ہے. صبح پہنچے باپ تباہ ہو چکا تھا. دیکھیں پھر حاشیہ پڑھیں گے. فرمایا انا بلوناہم کما بلونا صحاب الجنہ, نمونہ تخفیف دنیاوی, یقیناً ہم نے آزمایا مکہ والوں کو جیسے آزمایا تھا ہم نے باغ والوں کو. اذ اقسموا, جب انہوں نے قسمیں اٹھائیں, لیسرمنہا, ضرور بھی ضرور کاٹیں گے اس باغ کو, مصبحین, ڈرانے کے صبح کرنے والے ہوں گے, صبح سویرے باغ کاٹیں گے, میوہ اتاریں گے. فلا یستثنون, اللہ کو شریکوں سے مستثنا نہیں کرتے تھے. مانا لکھو, اللہ کو شریکوں سے مستثنا نہیں کرتے تھے. نیچے لکھا ہوئے کانا استثناؤہم سبحان ربنا, سبحان ربنا لکھا ہوئے نیچے, ہمارا رب شریکوں سے پاک ہے. اب باقی مفسرین نے مانا کیا استثناء نہیں کرتے تھے, انشاءاللہ نہیں کہتے تھے. حضرت نے فرمایا نا, اللہ کو شریکوں سے مستثنا نہیں کرتے تھے. کیوں؟ آگے حاشیہ پڑھیں گے بات کھلے گی. فطاف علیہا طائفون, پس چکر لگا گیا اس باغ پر چکر لگانے والا, مراد جبریل ہے. آگ کا عصا آیا جبریل لے کر تیرے رب کی طرف سے, ترالے کہ وہ نائمون, سونے والے تھے. فاسبحت کالصریم, بد ہو گیا مثل خالی زمین کے, کالصریم, خالی زمین کی طرح ہو گیا, کٹی ہوئی, مگر ان کو خبر بھی نہ ہوئی. فتنادوا, آواز انہوں نے ایک دوسرے کو, مصبحین, ڈرانے کے صبح کرنے والے تھے, صبح سویرے سحری کے وقت. کیا کہا؟ غدو, کہ صبح چلو الہر سے تم اپنی کھیتی پر, ان کنتم صارمین, اگر تم کاٹنے والے ہو پھلوں کو. فانطلقوا, پس چل پڑے وہ, وہم یتخافتون, ڈرانے کے ایسے ایسے باتیں کرتے تھے تاکہ کوئی فقیر نہ آ جائے. اللہ یدخلنہا, یہ کہ نہ داخل ہونے پائے اس باغ کو آج کے روز تم پر کوئی مسکین. وغدا, صبح سویرے چلے, اللہ ہر دن روکنے پر, الحرد المنع, روکنا, کسی کو ہم کچھ نہیں دیں گے. قادرین, بسام خود, قدرت رکھنے والے تھے باغ پر. ایک معنی قدرت رکھنے والے باغ پر, دوسرا معنی قادرین, تنگی کرنے والے تھے فقراء پر. فلما رأوا, جب کہ دیکھا انہوں نے وہاں پہنچ کر اس باغ کو, قالوا, کہنے لگے, انا لضالون, یقیناً ہم راہ بھولنے والے. یہ کوئی اور جگہ تو نہیں ہے, بل او ہو, جب حدود پہچان کر یقین کیا, کہنے لگے بل نحن محرومون, بلکہ ہم تو محروم ہیں, یہ سب کوئی تباہ و برباد ہوا پڑا ہے. قال اوسطهم, اب خیال کہا ان کے افضل نے, جو ان میں سے افضل تھا, یہ ایک موحد تھا, بمعنی صحیح العقیدہ ان کا, جو ان میں سے صحیح العقیدہ افضل تھا موحد, اس نے کہا الم قل لکم, کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا, لولا تسبحون, اللہ کو شریکوں سے پاک کیوں نہیں مانتے. قالوا سبحان ربنا, اب کہنے لگے پاک ہے ہمارا پروردگار شریکوں سے. انا کنا ظالمین, یقیناً ہم ظلم کرنے والے تھے. مشرک غیروں کو برکات دہندہ مانتے ہیں. فاقبل بعضهم على بعض, متوجہ ہوا بعض کا بعض پر, یتلاومون, ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے. قالوا, کہنے لگے یا ویلنا, اے ہماری بد نصیبی, انا کنا طاغین, یقیناً ہم سب تھے حد سے تجاوز کرنے والے. عسى ربنا یبدلنا خیرا منہا, امید ہے ہمارا پروردگار کہ تبدیل کر دے ہم کو اس برکت توبہ, خیرا منہا, بہتر اس باغ سے. انا الی ربنا راغبون, یقیناً ہم رب کی طرف رغبت کرنے والے, راغبون کے نیچے توبہ. کذالک العذاب, التفات بسوی اہل مکہ کی توجہ پھیر دی, اسی طرح تھا عذاب. والعذاب الآخرت اکبر, اور البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اس عذاب دنیاوی سے. لو کانوا یعلمون, اگر جانتے ہوتے تو لا یشرکون بھی, جزا معذور, شرک نہ کرتے. پیچھے آؤ حاشیہ پڑھیں, صفحہ 1140 پر حاشیہ نمبر 2. یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک بناتا ہے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے جیسا کہ اصحاب الجنہ والے, باغ والے مشرکوں کا تھا. جیسا کہ لولا تسبحون,
قالوا سبحان ربنا سے معلوم ہوتا ہے. اور جو مفسرین نے لکھا کہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس کا قرینہ لا یستثنون، اللہ کو مستثنا نہیں کیا تھا، یعنی انشاءاللہ نہیں کہا تھا، وہ نہیں بن سکتا. ایک تو اس لیے کہ انشاءاللہ نہ کہنے سے دنیا میں اتنا بڑا عذاب نہیں آتا، اتنا ٹھیک تو کرو. دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں دو فریقوں کا ذکر ہے، مومن کامل، مشرک کامل. باقی کا حال قیاس پر چھوڑا جاتا ہے. مومن کا ذکر کرے گا تو کامل مومن، ان کا ذکر کیا تو کامل مشرک. یہ انشاءاللہ نہ کہا اور یہ اتنا بڑا عذاب ہے، اس کا تذکرہ قرآن نہیں کرتا. تیسرا یہ کہ نمونہ بدلانا تھا کفار مکہ کو. چوتھا انشاءاللہ نہ کہنے سے عذاب آتا تو اپنے آپ کو کاسرین سے تعبیر کرتے، نہ طاغین سے. کاسرین سے تعبیر کرتے، نہ طاغین سے. ایک چھوٹا سا جملہ آپ لکیر لگا کر نہ نیچے حاشیے پر لکھ لیں. اگر انشاءاللہ مراد ہو تو لولا تسبحون اور سبحان ربنا کہنا صحیح نہیں بنتا. مراد کلمہ استثناء ہے، یعنی لا الہ الا اللہ. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم بشارت، یقیناً شرک سے بچنے والوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بہاتوں کے نعمتوں کے. افنجعل المسلمین کالمجرمین زجر، نفی دلیل عقلی، کیا پسند کر دیں گے فرما برداروں کو مجرموں کی طرح؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ مالکم، کیا ہے واسطے تمہارے، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو کل کے خلاف؟ مجرم اور مسلم برابر. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، نفی دلیل نقلی، عقل بھی نہیں مانتی کہ فرما بردار اور مجرم برابر ہو، اور نفی دلیل نقلی. ام لکم کتاب، آیا واسطے تمہارے کتاب آسمانی، فیہ تدرسون، جس میں تم پڑھ آتے ہو، جس میں تم پڑھ لیتے ہو. ان لکم، سبحان اللہ. اور ایک جملہ لکھوانا ہے چھوٹا سا. یہ جو ام لکم کتاب فیہ تدرسون جملہ لکھ لو. آپ کے بعد حاشیہ اس کا نہیں لکھا ہوا. کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں بھائی نہیں، یہ نہیں ہے خدا کے بندے. اب کیا کریں؟ لکھو. اتنا بڑا حاشیہ کون آپ کو لکھوائے؟ لکھو. کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں تم نے پڑھ لیا ہے اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم پسند کرو وہ تمہیں ملے گا؟
لکیر لگاؤ، لما تخیرون کا ایک جملہ لکھ لو، فی لما تخیرون، کہ غیر اللہ برکات دہندہ ہے۔ نمبر 2، یا قیامت میں مسلمان ان کے برابر ہوں گے، ان کے نیچے زیر ڈالنی ہے، ان کے برابر۔ آیا واسطے تمہارے آسمانی کتاب ہے کہ اس میں پڑھ لیتے ہو؟ کون سی بات؟ یہ بات، ان لکم فیہ لما تخیرون، یقیناً واسطے تمہارے فیہ اس کتاب میں ہے، لما تخیرون، البتہ جو تم پسند کر رہے ہو، یعنی حسنہ فی الآخرہ۔ میں نے آپ کو جملہ لکھوایا، غیر اللہ برکات دہندہ ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم پسند کر رہے ہو کہ مسلمان ان کے برابر ہوں گے نا۔ ام لکم ایمان علینا بالغہ، زجر، نفی آدے نہیں، کوئی اللہ کا تمہارے ساتھ وعدہ نہیں، یا واسطے تمہارے وعدے ہیں، ایمان کا معنی وعدے، ہمارے ذمہ بالغہ باقی رہنے والے، بالغہ کا یہاں معنی باقی رہنے والے، قیامت کے دن تک اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ کہ تم مسلمانوں کے برابر ہو گے۔ جھوٹ جھوٹ، ان لکم لما تاکلون، جن کا مضمون یہ ہو، یقیناً واسطے تمہارے وہ ہے، البتہ جو تم فیصلہ کرو گے۔ سالہم ایہم بذالک زعیم، پوچھ تو صحیح میرے محبوبوں سے کون ان میں سے اس دعوے کا ضامن ہے، بذالک اس دعوے کا ضامن ہے۔ ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم، زجر، نفی شفاعت کاری، کیا واسطے ان کے شریک ہیں، شرکاء کے نیچے لفظ، جو منوا لیں گے، جو منوا لیں گے، فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، پس لیں اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس روز کھولا جائے گا پنڈلی سے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور بلائے جائیں گے سجدوں کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پس طاقت نہیں رکھیں گے سجدے کی۔ میں آیتیں پڑھ لوں پھر حاشیہ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، خاشعۃ ابصارہم، حالت دو، پہلی حالت لا یستطیعون، سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے، دوسری حالت خاشعۃ، نیچی ہونے والی ہوں گی ان کی نگاہیں، نیچے لفظ لکھو بوجہ شرمندگی، ترہقہم ذلہ، حالت سوم، ڈھانپ لے گی ان کو ذلت، قلت وقد کانوا یدعون الی السجود، اور حالانکہ تاکید وہ بلائے جاتے تھے سجدوں کی طرف، کون سے سجدے؟ توحیدی سجدے سے، اللہ ہی کا سجدہ کرو۔ وہم سالمون، درانے کہ وہ اچھے خاصے تندرست تھے لیکن نہیں آتے تھے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، زجر، میرے پیغمبر چھوڑ تو مجھ کو اور اس کو بھی جو جھٹلا رہے ہیں اس کلام کو، یعنی توقف عذاب میں رنج نہ کر، عذاب ابھی نہیں آ رہا، کچھ وقفہ ہے، اس میں کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان قریب ایسا ایسا لے جا رہے ہیں ان کو جہنم کی طرف جہاں سے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ استدراج ہے، وہ جانتے نہیں اس بات کو کہ ہمیں درجہ بدرجہ جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ڈھیل دیتا ہوں میں ان کو دنیاوی عذاب سے، اِنَّ قَیدِی مَتِین، یقیناً داؤ میرا مضبوط ہے۔ ام تَصَلُمْ اجرن فہم من مغرم مسکنون، آیا مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اجر، پس وہ بوجہ تاوان کے مسکنون، بوجھ میں دبے جا رہے ہیں، اس لیے نہیں مانتے۔ ہم عندہم الغیب فہم یکتمون، یا ان کے پاس غیب ہے بس وہ لکھ رہے ہیں۔ غیب کے نیچے لفظ کہ قیامت میں ان کے لیے بھلائی ہوگی۔ فاصبر لحکم ربک، لحکم ربک، علی حکم ربک، لام بمانا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیجئے، ڈٹے رہیے، رنج نہ کرو، ڈٹے رہو اپنے پروردگار کے حکم پر، یعنی منتظر رہو، ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ ہو وہ مچھلی والے کی طرح، وہ بھی عذاب نہ آنے سے تنگ دل ہو کر چلے گئے۔ اذ نادی وهو مکظوم، جب پکارا مچھلی والے نے حضرت یونس علیہ السلام نے، در حالے کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ مکظوم کے نیچے مملوون،
مملون غیظن ہم سے بھرے ہوئے. کس پر غصہ تھا؟ علی قومہ قوم پر غصہ تھا. اس لم یؤمنوا قوم جو ایمان نہیں لائی تھی. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ اگر نہ ہوتی یہ بات کہ سنبھال لیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کو ان کے رب کے احسان نے. رب کے احسان نے نہ سنبھالا ہوتا تو لنبذ بالعراء البتہ پھینک دیے جاتے چٹیل میدان میں. وہ مسموم اور ملامت کیے ہوئے ہوتے بعد از نجات ملامت کیے جاتے. فاجتباہ ربہ اور زیادہ برگزیدہ کر دی اس کو اس کے پروردگار نے. اور چنے ہوئے تو پہلے بھی تھے, برگزیدہ تو پہلے بھی تھے, اور نہ ختم ہونے والی صورت پریشان نہ ہو. فاجتباہ ربہ بس اور زیادہ چن لیا اس کو اس کے پروردگار نے. فجعلہ من الصالحین بس رکھا ان کو اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے. جالا بنا دیا نہیں, رکھا ان کو اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے, زیادہ درجے کے صالحین میں سے. اس کے سامنے ایک جملہ لکھ لو, لیکن مذموم نہ ہوئے, لیکن مذموم نہ ہوئے بلکہ درجات اور بلند ہو گئے. کیونکہ نعمت الہی نے سنبھال لیا تھا. نمبر 2, تسبیح کی وجہ سے باہر آئے, نعمت کی وجہ سے ملامت سے بچ گئے. اب وہ آیت آ گئی کہ میں نے پورے دور تفسیر میں 2 وقت جس کو دعا کے اندر پڑھا. کوئی ہمارا سبق ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس آیت کے بغیر شروع کیا ہو. جب سے ہمارا دورہ شروع الحمدللہ کوئی دن ایسا نہیں کہ 2 دفعہ دعا میں یہ پڑھتا ہوں میں لازمی, صبح بھی اور زور کو بھی. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. ان مخفف من المثقلہ ہے, اصل میں انا تھا. یہ زجر ابتدائی صورت کے متعلق ہے. یکاد الذین پکی بات ہے یقیناً قریب کافر لوگ لیزلقونک بابصارہم البتہ گھور گھور کر دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے ساتھ. لیزلقونک گھور گھور کر دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے ساتھ. لما سمعوا الذکر جبکہ سنتے ہیں نصیحت, قرآن پاک سنتے ہیں کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے. ذکر پر لفظ تو لکھو مولانا, برکت دینے والا صرف اللہ. لیزلقونک پر لفظ لکھا ہوا ایسائے فعلی عملی تکلیف. گھور گھور کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے ساتھ. نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے یُصَرِّفُونَکَ, کیا لکھا ہوا ہے؟ اما انت علیہ, آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں اس مشن سے جس مشن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. من التبلیغ تبلیغ میں سے. بالنظر الیک نظر العداوت دشمنی کی نظر سے دیکھتے ہوئے. لیخوفونک آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں میرے پیغمبر. ویقولون انہ لمجنون ایذائے قولی زبانی تکلیف دیتے ہیں کہہ رہے ہیں یقیناً پیغمبر دیوانہ ہے. وما هو الا ذکر للعالمین نہیں وہ مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. ایسی بلند اور شان والی کتاب, علم و حکمت سے بھری والی کتاب, نصیحت سے بھری والی کتاب مجنون سے کیسے صادر ہو سکتی ہے. اب مولانا غور کریں, آپ کو بات سناؤں. عرب میں ایک قبیلہ تھا جس کی نظر بہت لگتی تھی, تو مکے والے ان کو لے کر آئے, تم آپ سے وسلم کو دیکھو, اس کو نظر لگاؤ, ہماری جان چھوٹے, یہ بیمار پڑے ختم ہو. اچھا ان کو بھوکا رکھا گیا, بھوکے بندے کی نظر اور لگتی ہے زیادہ. تو جب انہوں نے آپ سے وسلم کو گھور گھور کر دیکھا تو آپ سے وسلم کو کچھ نہ ہوا. یہ اسی کا تذکرہ ہے. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیلا والے ہمارے استاد اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, وہ لکھ لو. شدت عداوت
اور بغض کی وجہ سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں تاکہ آپ تبلیغ توحید سے ہٹ جائیں، لیکن مداہنت نہ کرنا۔ بس یہ دو باتیں عرض کر دی، حاشیہ پڑھنے پیچھے پھر دعا کروں۔ 1143 پر حاشیہ ہے کہ ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو سجدہ نہیں کر سکیں گے، لکھا ہے سامنے جملہ، کیونکہ انہوں نے غیر اللہ کی پرستش کر کے اس اللہ کے پاک نام کی توہین و تذلیل کی تھی، مظاہر کو پوجا تھا۔ یہ زوئے کے ساتھ ہے، توئے زوئے مظاہر کو پوجا تھا۔ یوم یکشف عن ساق، پٹلی کو کھولا جائے گا، کیا لکھا ہوا ہے اس دن؟ حاشیہ پڑھو، میں دعا کروں۔ اس دن کشف کیا جائے گا ساق سے، پٹلی کو کھولا جائے گا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس دن کشف کیا جائے گا ساق سے، صبر صبر صبر، یہ یا نہیں، کیا لفظ ہے؟ یہ کنایا شدت حال سے ہے۔ اب دیکھو یاد کرنے سے کتنا مفہوم غلط ہو گیا۔ یہ کنایا شدت حال سے ہے، حال بڑا سخت ہوگا اس وقت۔ یوں نہیں ہے کہ کوئی پنڈلی ہوگی اور پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا، یہ کنایا ہے قیامت میں حال بڑا سخت ہوگا آگے، کیونکہ انسان پر جب سخت کام آتا ہے تو وہ کپڑے کو ساق سے پنڈلی سے اونچا کرتا ہے۔ حاصل یہ ہے دن قیامت میں شدت حال ہوگی، اس دن کہا جائے گا کہ سجدہ کرو، یہ سجدے کی طاقت نہ رکھیں گے، کیونکہ پشت کی ہڈی خم نہ ہوگی، یعنی نیچے ہونے کی طاقت نہ رکھیں گے۔ حالانکہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے، لیکن اس وقت سجدہ کر سکتے تھے، انہوں نے نہ کیا۔ ایک لفظ لکھواتا ہوں، یہ حاشیہ اپنی جگہ ہے حضرت کا، ایک لفظ میرا بھی لکھ لو جو میں نے دوسرے استادوں سے سمجھا۔ یوم یکشف عن ساق، ساق کے نیچے لکھو جی ہر چیز کی حقیقت۔ بس اشکال ہی ختم ہے۔ یوم یکشف عن ساق، قیامت میں ہر چیز کی حقیقت کھولی جائے گی۔ جب حقیقت کھلے گی آؤ سجدہ کرو، کمر کی جو ہڈی ہے یہ سخت ہو جائے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ تم یہ کیوں عہد پڑھتے ہو دعا میں 2 دفعہ؟ آپ نے سوال کیا نہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو؟ نہیں جی نہیں، تو وہی ہو گیا۔ ربنا برحمتک